بہت تربیت کرنی پڑتی ہے اپنی، کسی شیخ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی کیفیت اور خواہشات، ان سب کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کے اندر مختلف قسم کے جذبات رکھے ہیں۔ اس کی فطرت کے اندر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی ہیں۔ خوشی کا موقع ہوتا ہے، انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوشی کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ غم کا موقع ہو تو انسان روتا ہے اور رو کر اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ کوئی بات بری لگے تو ناراضگی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس سے اظہار کرتا ہے۔ تو یہ ساری جو طبائع ہیں انسان کی جبلت کے اندر، یہ اللہ رب العزت نے رکھی ہیں، اور انہی میں سے ایک طبیعت جو ہے وہ غصے کی ہے۔ غصہ بھی اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھا ہے۔ اب یہ تو کوئی شخص دنیا کا نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے غصہ نہیں آتا۔ آپ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی مجھے غصہ نہیں آتا، سب کو غصہ آتا ہے، اور غصہ اللہ نے رکھا ہے انسان کے اندر۔ تو جب اللہ رب العزت نے انسان کے اندر غصہ رکھ دیا ہے تو یہ تو اب بات تسلیم شدہ ہے کہ ہر شخص غصہ کرے گا، اس کو غصہ آئے گا۔ جب بھی آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو یا آپ کی طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو آپ کے اندر ناگواری کے اثرات پیدا ہوں گے اور آپ کو برا لگے گا۔ اگر کوئی آپ کو گالی دے گا، کوئی آپ کو ایسے الفاظ سے پکارے گا جو نامناسب الفاظ ہیں، تو آپ کو غصہ آئے گا، اور اس غصے کے اندر اب مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک جو ایسا بندہ جو اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرتا ہے، شریعت پر چلتا ہے، اور جس شخص نے اپنی تربیت کی ہوئی ہے، اب وہ شخص جس نے اپنے آپ کو، یعنی اپنے تربیت کے اندر اپنی طبیعت کو مغلوب کر لیا ہے، اور اس کی طبیعت مغلوب ہو چکی ہے، اس کے جذبات مغلوب ہو چکے ہیں، اس کی عقل، سمجھداری اور فہم غالب ہو چکا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے اندر انسان کو بڑی مشق کرنی پڑتی ہے، بہت تربیت کرنی پڑتی ہے اپنی۔ کسی شیخ کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، اور اس کی رہنمائی کے اندر اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی کیفیت اور خواہشات، ان سب کو انسان کنٹرول کرتا ہے۔ جو انسان تربیت یافتہ انسان ہوتا ہے وہ اپنے غصے کی بھی تربیت کر لیتا ہے، یعنی وہ اپنے غصے کو بھی مہذب بنا لیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں غصہ کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا، اور کہاں کس حد تک کرنا ہے اور کس حد تک نہیں کرنا، اور غصے کی جو ہیٹ ہے اس کو کس لیول پہ جانا ہے۔ اگر اس کو اس لیول پہ لے کے گیا، 100 ڈگری پہ لے گیا، تو تباہی پھیل جائے گی، فساد پھیل جائے گا۔ تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اس غصے کو کہاں تک لے کے جانا ہے۔ یہ وہ شخص ہوتا ہے ناظرین جس کی تربیت ہو چکی ہو، اور جو مہذب ہو، جس نے اپنے غصے کو بھی مہذب کر لیا۔ اور سب سے کائنات کے اندر مکمل جو شخصیت ہوتے ہیں، اشخاص ہوتے ہیں، وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور ان میں بھی سب سے زیادہ کامل اور اکمل مکمل جو شخصیت ہیں ہمارے سامنے، ہمارے رول ماڈل، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس۔
اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھیں کہ کن موقعوں پہ آپ کو غصہ آتا تھا اور آپ کو ناگواری کے اثرات پیدا آپ پہ ہوتے تھے. اپنی نفس کے لیے کبھی بھی نہیں آیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیا, غصہ نہیں کیا اپنی ذات کے لیے, کبھی بھی نہیں. یعنی وہ حضرت انس وہ ہیں کہ جو حضور کے خادم خاص ہیں, حضور کی خدمت میں رہا کرتے تھے, تو ان کی شہادت یہ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی تھی اور جب کوئی شریعت کے معاملہ ہوتا تھا تو آپ کو غصہ بھی آتا تھا, آپ غصے کا اظہار بھی کرتے تھے, آپ ناراضگی بھی اختیار کرتے تھے, لیکن وہ تربیت کے لیے ہوتی تھی. اس کے اندر کوئی ذاتی جو ہے وہ عناد یا ذاتی دشمنی, ذاتی کوئی عنصر شامل نہیں ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کائنات کی تربیت کرنے کے لیے آئے تھے. تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اے نبی, اگر آپ سختی کریں گے اور اگر آپ کبھی سختی کا مظاہرہ کریں گے تو وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, تو یہ آپ کے ارد گرد سے صحابہ کرام آپ کے پاس سے دور ہو جائیں گے. ناظرین, یہ حضور کو تو پیغام تھا, لیکن حضور کے پیغام کا مطلب یہ کہ ہمیں پیغام دینا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے استفادہ حاصل کریں, لوگوں کو فائدہ پہنچے, تو اپنے آپ کو نرم کر لو, اپنے غصے کو کنٹرول کر لو. اگر غصے کو کنٹرول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا کہ لوگ تمہارے ارد گرد جو لوگ آتے ہیں, طلبہ آتے ہیں, تمہارے متعلقین آتے ہیں, تمہارے محبوبین آتے ہیں اور طالب علم آتے ہیں تم سے پڑھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, تو وہ کیا ہوگا, تم سے بھاگ جائیں گے, دور ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اگر کوئی لیڈر ہے, کوئی قائد ہے, کوئی خاندان کا سربراہ, قبیلے کا سربراہ ہے, اب اگر وہ تش روی اختیار کرتا رہے گا, اس کے اندر تلخی ہی ہوگی اور اس کے اندر جو ہے وہ غصہ ہی ہوگا, تو آپ دیکھیں کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں گے, لوگ اس سے بات بھی نہیں کریں گے, لوگ اس کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں, اور لوگ جس محفل میں وہ ہوگا وہاں پہ لوگ کوشش کریں گے کہ بھائی یہاں سے اٹھیں, اور جہاں وہ آئے گا تو لوگ چلے جائیں گے اٹھ کے. اب وہ بڑا پریشان ہو رہا ہوتا ہے دل میں کہ بھائی کیا وجہ ہے. اچھا, وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بڑا روب ہے اور میں جو ہے وہ میرا بڑا دبدبہ ہے, تو دیکھو لوگوں کی جرت نہیں ہوتی. ایسی بات نہیں. بات یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, ہر شخص کو اس کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس کی عزت نہیں ہے, اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جاتا ہے, کسی قسم کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اور یہ جو شخص ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک رتبہ دے دیا ہے, ایک مقام دے دیا ہے, یہ وہ شخص ہے کہ جس کا اپنے غصے کے اوپر کنٹرول نہیں ہے, اور یہ فوراً جو ہے وہ غصہ کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ناظرین؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سے اس کی محبت ختم ہونا شروع ہو جائے گی اور لوگ اس سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے. اگر دیکھیں آپ کے والد محترم ہوں, آپ کے والد محترم, آپ کے شوہر محترم, یا آپ کا بڑا بھائی ہو, یا آپ کا چاچا ہو, ماموں ہو, تایا ہو, کوئی بھی ایسا رشتہ جو بڑا ہو آپ سے, بڑا بھائی ہو, اب اگر وہ ہر وقت غصہ کرتا رہتا ہے, بات بے بات غصہ کرتا ہے, تو اس سے اس کی وقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کی عزت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ایک تو ہوتا ہے نا غصہ کرنا تربیت کے لیے, کہ انسان تربیت کے لیے غصہ کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے بھی ہر وقت غصہ کرنا نہیں ہوتا. کیا آپ ہر وقت ہی غصہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مثال کے طور پہ انسان کے اندر اس کے ایک ایموشنز ہوتے ہیں, اس کے ایک جذبات ہوتے ہیں, اور ان کا اظہار ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ والد ہیں, آپ شوہر ہیں. اب اگر آپ شوہر ہیں, آپ کو اپنی بیوی سے پیار ہے, محبت ہے, تو آپ کو اسے کہنا ہوگا کہ مجھے تم سے پیار ہے, میں تم سے پیار کرتا ہوں, آپ مجھے اچھی لگتی ہیں, اور میرے اندر آپ کے لیے بڑے محبت کے جذبات ہیں. اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کو, اپنے ایموشنز کو آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ بھئی بیوی کو گفٹ دینا ہی نہیں ہے. پہلے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ ہے جو اس کو کسی قسم کا کوئی ہدیہ دینا نہیں چاہتے اور بالکل نہیں دیتے, اور ایک وہ ہیں جو کہتے ہیں نہیں دیں گے, بڑا مہنگا دیں گے, درمیانی راہ نہیں ہے. دیکھیں, اگر آپ ایک عطر دے دیتے ہیں, ایک
ایک گلدستہ دے دیتے ہیں، ایک پھول دے دیتے ہیں، ایک رومال دے دیتے ہیں، کوئی اسکارف دے دیتے ہیں، کوئی بھی چیز، لیکن اس کے اندر خلوص ہے، محبت ہے، اور اس کے اندر آپ کے ایموشنز ہیں، کیفیات ہیں، احساسات ہیں، تو اس سے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنی بیوی کے دل کے اندر اپنی محبت کو، اپنی رسپیکٹ کو بڑھا رہے ہیں۔ لیکن عام طور پہ تو ایسا ہوتا نہیں۔ عورتیں بیچاری کمپلین کرتی رہتی ہیں کہ بھئی ہم سب کچھ تو کرتے ہیں، ہم کھانا بھی بناتے ہیں، بچوں کو بھی پالتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے ہیں، ہم وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا شوہر ہے وہ خوشی نہیں ہو کے دیتا، وہ کبھی بھی اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، کبھی بھی وہ مسکراتا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ کیفیت گھر میں پیدا ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، اور آپ ہر وقت اگر غصہ کرتے رہیں گے تو ایک دن آپ کے غصے کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی، لوگ آپ کو سیریس نہیں لیں گے، وہ کہیں گے یہ غسیلا شخص ہے۔ اسی طریقے سے والد محترم ہے، ہر وقت اپنے بچوں کو اور جوان بچوں کو ڈانٹیں، جوان بچوں کو گالیاں دیں، جوان بچوں پر غصہ ہوتے رہیں، ہر وقت غصہ ہوتے رہیں، ہر وقت ڈانٹتے رہیں، ہر وقت گالیاں دیتے رہیں، برا بھلا کہتے رہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی جوان اولاد آپ سے دور ہو جائے گی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے گی نہیں۔ جیسے آپ گھر میں داخل ہوں گے آپ کے بچے ادھر ادھر ہو جائیں گے، آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تنہائی کا شکار کر لیں گے، اور پھر آپ شکوہ کریں گے کہ جی میرے بیٹے میرے ساتھ نہیں بیٹھتے، میری بیٹی میرے ساتھ نہیں بیٹھتی، میرا داماد میرے ساتھ نہیں بیٹھتا، کیا وجہ ہے؟ وجہ خود آپ ہیں، کیونکہ آپ کا رویہ ایسا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے ساتھ گفتگو کر ہی نہیں سکتے، اور آپ نے جو ہے وہ غصہ کر دینا ہے، فوراً ریئیکٹ کرنا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ اور ناظرین پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ بوڑھے ہو جائیں گے، اور بوڑھاپے میں زیادہ غصہ آتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آدمی زیادہ غصہ کرتا ہے جو کمزور ہوتا ہے۔ کمزور آدمی جس کا اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہ ہو، جو اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتا، وہ غصہ کرے گا۔ آپ دیکھ لیں کہ جو بیمار آدمی ہے نا وہ زیادہ غصہ کر رہا ہوگا، جو آدمی ڈپریشن کا مریض ہوگا وہ زیادہ غصہ کر رہا ہوگا، جو آدمی بوڑھا ہو گیا ہوگا اور اس کی تربیت نہیں ہوگی، بڑھاپے میں زیادہ غصہ کر رہا ہوگا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے غصے کو کنٹرول کرے، جذبات کو کنٹرول میں رکھے، یہ اصل میں پہلوان ہے۔ تو لہذا ناظرین ہوتا یہ ہے کہ انسان کیا کرتا ہے؟ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے۔ ہاں لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق بات پر بھی غصہ نہیں کریں گے، بالکل کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی ختم ہو جائے۔ جو شخص جو ہے دیر تک غصہ رکھتا ہے اور جلدی غصہ آتا ہے اور دیر تک رکھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ شخص نہیں فرمایا، اور یہ اس شخص کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو لہذا اب کہیں کسی موقع پہ آپ کو غصہ بھی آ جاتا ہے تو اس کا اظہار بھی کرنا چاہیے اللہ کے لیے۔ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کیسے غصے والے شخص ہیں، اور ان کے اندر غصہ ہے، اور اپنی بہن کے پاس جا رہے ہیں۔ وہ واقعہ آپ حضرات نے کئی دفعہ سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، کسی نے کہا بھائی آپ حضور کی خبر لینے جا رہے ہو، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، اپنی بہن کی خبر لو۔ تو گھر جاتے ہیں، بہن پہ تشدد کرتے ہیں، لیکن بہن کا دیکھیں صبر کرنا، بہنوئی کا صبر کرنا اور جو ہے برداشت کرنا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہی حضرت عمر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے حمایتی ہیں، لیکن دین کے لیے جب بھی کوئی دینی معاملہ ہوتا تھا ان کو غصہ آتا تھا، اور وہ تو ان کا غصہ رہا، لیکن انہوں نے غصے کو اب دین کے لیے رکھ لیا۔ وہ جذبات اور وہ جو طبیعت تھی وہ تو رہی، وہ تو نہیں بدلی، لیکن اس کو اب کس کے لیے؟ اسلام کے لیے استعمال کیا۔ تو لہذا کوئی شخص اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اسلام کو ڈس رسپیکٹ کرتا ہے، اور اس کے سامنے کسی مومن کو غصہ نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب یہ ہے کہ اس غصے کے اندر آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن اپنی ناپسندیدگی کو، غصے کا اظہار تو آپ نے کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ناظرین کہ میں آج اپنے شیخ حضرت مولانا یحییٰ مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ملفوظات پڑھا تھا، تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک وہ لکھا کہ غصے کے حوالے سے کہ بھئی
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غصہ آتا تھا، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ حضور کی شان کے اندر مقابلے میں اشعار کہے۔ ایک دو شخصیتیں ہیں، ایک ہیں حضرت ابو سفیان بن حرب، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور ایک ہیں حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ یہ ابو سفیان جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اچھا، یہ جو ابو سفیان ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ناظرین کہ یہ اشعار کے ذریعے سے حضور کی توہین کیا کرتے تھے، ہجو بیان کرتے تھے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آتا تھا، تو آپ نے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ اشعار بنائے، اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پڑھ کے سنائے تو حضور کو خوشی ہوئی، اور حضور نے پسند بھی فرمایا۔ شاعر رسول تھے نا حضرت حسان بن ثابت، تو وہ انہوں نے اشعار کے ذریعے سے ان کو مخاطب کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حجوت محمدن وعجبت عنہ، اے ابو سفیان، یہ وہ ابو سفیان ہے جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ابو سفیان بن حرب نہیں، حضرت معاویہ کے والد نہیں۔ حجوت محمدن وعجبت عنہ، کہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کرتا ہے، ان کی برائی بیان کرتا ہے، تو وہ عجبت عنہ، میں تو اس کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی وہ یہ کہنا کہ ہر جگہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ جی حسان تو بڑا غصے والا آدمی ہے اور مجھے برا بلا کہتا رہتا ہے، تو وہ اپنے جو فعل ہے کہ وہ حضور کی جو آپ توہین کر رہے ہو اس کی طرف آپ کا کوئی، یعنی وہ اس سے آپ صرف نظر کرتے ہیں کہ اپنے، جیسے عام طور پہ لوگ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک آدمی کو غصہ دلاتے ہیں، اور جب اس کو غصہ آ جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں یار یو آر شاؤٹنگ ناؤ، اور تم وائی یو آر سو اینگری، تمہیں اتنا غصہ کیوں آ گیا، تم شاؤٹ کیوں کر رہے ہو، تم بہت شاؤٹ کر رہے ہو۔ بھائی وجہ بھی تو دیکھو کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس وجہ کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ اس کو غصہ کیوں کر رہا ہے، شاؤٹ کیوں کر رہا ہے، تو اس کی طرف نہیں جاتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی کیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں انہوں نے شعر کہے کہ حجوت محمدن وعجبت عنہ، کہ تو حضور کی توہین کرتا ہے، میں تو وعجبت عنہ، میں تو تجھے جواب دیتا ہوں، یعنی میں تو جواب دیتا ہوں تجھے کہ جو تو حضور کی شان کی میں گستاخی کرتا ہے، وَعِنْدَ اللَّهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، اور مجھے پورا یقین ہے کہ وَعِنْدَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں، فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ، اس پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس سے بات پتہ چلی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے غصہ کرتا ہے، ناپسندیدگی کرتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو جزا بھی دیں گے۔ یہ تو آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور آپ کہیں گے جی مجھے غصہ ہی نہیں آتا؟ یہ تو پھر ایمان کی علامت نہیں ہے، کیونکہ غصہ بھی ایک اس کا وہ ایمان کا ایک جز ہے نا، کہ اللہ اور اس کے رسول کے آپ کو غصہ آنا چاہیے، بالکل آنا چاہیے، لیکن وہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ کنٹرولڈ ہو، ایسا نہ ہو کہ بھائی جو ہے اس سے فساد پھیلے۔ تو پھر فرمایا کہ اتحجوہ ولست لہ بکفء، کہ تم حضور کی توہین کرتے ہو، حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اور تم تو ان کی خاک کے برابر نہیں ہے، وہ تمہارا اور ان کا تو جوڑ ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں یہ خاندانی طور پر تو ایک دادا کی اولاد ہے نا۔ عبد المطلب کون ہیں؟ ان کے صاحبزادے ہیں حارث، اور انہی کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حارث کے صاحبزادے کون ہیں؟ حضرت ابو سفیان، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اب یہ دونوں دیکھیں خاندانی اعتبار سے تو دونوں برابر ہیں، یعنی ایک دادا کی اولاد ہیں، لیکن وہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم بھلے ایک دادا کی اولاد ہو لیکن تمہاری حیثیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ان کے ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے، تم حضور کا اور تم کا۔ اور فشرکما لخیری کما فداؤ، اور فرمایا کہ تم حضور کو گالیاں دیتا ہے اور تم اور ان کا شر بیان کرتے ہو، ان کے بارے میں برائی کرتے ہو، تو تم اپنا منہ دیکھو، تم کہاں ان کے برابر ہو سکتے ہو؟ تم جیسے ہزاروں لوگ تو اپنی جانیں ان پر قربان کرتے ہیں، ان کے اوپر قربان ہیں، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ پھر فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْضِي، کہ میرا والد اور میری والدہ، فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي، میرے والد، میری والدہ، وَإِرْضِي، اور میری آبرو، میری عزت جو ہے وہ کس پر؟ لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَفَاءُ، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تم جو گالیاں دیتے ہو ان پر وہ قربان ہے، ان کے لیے وہ ڈھال ہے، یعنی میری عزت اور آبرو، اور میں اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بناتا ہوں
کہ جو شخص ان کے بارے میں گستاخی کرتا ہے تو میں اس کا دفاع کروں گا۔ تو لہذا دیکھیں یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کہ دفاع کر رہے ہیں، تو اس کے لیے تو آپ کو غصہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ تو عین ایمان ہے اور ایمان کی علامت ہے۔ تو لہذا ناظرین، انسان وہ ہے کہ جو اپنی تربیت کرے، اور میں گزارش کروں گا ہمارے خاص طور پہ یہاں پر جو ہم اس پروگرام کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، خواتین سے، ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو، کہ خدا را اپنے غصے پہ کنٹرول کریں اور ہر وقت غصہ نہ کریں گھر کے اندر، اور جب بڑی عمر کے ہوتے ہیں تو زیادہ غصہ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلتا اور اس کا نقصان ہوتا ہے۔ گالیاں نہ دیں۔ اچھا دیکھیں، گالی دینے سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے جو ہے زخم لوگوں کو لگ جاتے ہیں، اور پھر ان زخموں کو دیکھیں، ایک شخص تھا، اس کا بیٹا بہت غصیلا تھا، بہت غصہ کرتا تھا، تو وہ بڑا تنگ آ گیا، اس نے کہا یار میں اس کو کس طرح سے اس کی عادت کو ختم کروں۔ تو لہذا اس نے کیا کیا، اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یار بیٹا تم غصہ کرتے ہو، ختم نہیں کرتے، چلو اب ایک کام کرو، یہ ایک باکس دیا، اس کے اندر کیلیں تھی، اور کہا کہ اب یہ جب تمہیں غصہ آئے ایک کیل اٹھاؤ اور دیوار کے اندر ٹھوک دینا۔ اب وہ کرتا تھا، غصہ کرتا تھا، ایک کیل جا کے دیوار میں ٹھوکتا تھا۔ ایک دن آیا تو پوری دیوار جو ہے وہ بھری ہوئی تھی غصے سے، کیلوں سے بھری ہوئی تھی۔ تو اس کے باپ نے دیکھا، کہا کہ تم نے اتنا غصہ کیا ہے، پوری دیوار بھر دی۔ اس نے کہا بالکل۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اب جب غصہ آئے تو تم کیا کرنا، وہ ایک کیل نکالنا شروع کر دینا، کیلیں نکالنا شروع کر دینا۔ اب اس کو غصہ آتا تھا، پہلے کیلیں ٹھوکتا تھا، پھر کیل نکالتا تھا۔ ایک دن اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں تنگ آ گیا ہوں، یہ کیلیں ٹھوک کے، کیلیں نکال کے۔ تو والد نے کہا بھائی اب تجھے یہ کرنا ہوگا۔ تو پھر اس نے اینڈ میں جب ساری کیلیں نکل آئیں تو اس کا والد گیا دیکھنے کے لیے دیوار کو، تو اس کے والد نے کہا یہ دیوار کا کیا حال ہوا ہے، جگہ جگہ سے چھنی ہو چکی ہے۔ تو کہا کہ یہ دیکھ، تو اس طرح سے لوگوں کے دلوں کو چھنی کرتا ہے، اب تو اس دیوار کو ٹھیک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تجھے کتنی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے دیکھیں، چھرا گھونپنا الفاظ کا بڑا آسان ہے، چھری آپ کسی کو مار دیں اور بعد میں آپ معافی بھی مانگتے رہیں، لیکن وہ جو زخم ہوتا ہے اور وہ جو ایک ضرب ہوتی ہے، اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا نا، بعد میں آپ بھلے مرہم لگاتے رہیں۔ تو لہذا میری گزارش یہ ہے کہ بھئی اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور کوشش کریں کہ جو ہے وہ غصہ اگر آ بھی گیا ہے تو جلد سے جلد اس کو ختم کریں، اور غصے کو لے کے چلیں نہیں۔ جب ہم غصے کو کئی دن پر لے جاتے ہیں تو اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے۔ عام طور پہ گھروں کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، طلاق اور یہ ساری نوبتیں جو ہے وہ اسی غصے کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور الفاظ دیکھیں، یہ ہمارے الفاظ کا جو چناؤ ہے یہ اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہے تو اس سے بڑے گہرے زخم لگتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آج کل کیونکہ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، گھروں میں ہیں اور جابیں ختم ہو چکی ہیں، فائنینشیل کرائسس میں آ چکے ہیں، کافی مسائل ہیں، اور مرد بیچارہ جو ہے اس کو یہ ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر یہ بوجھ ہوتا ہے، تو وہ ایک اسٹریس کی صورتحال کے اندر ہے۔ تو ہماری جو خواتین ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کریں اور اپنے شوہروں کو سپورٹ کریں، ان کو حوصلہ دیں اور ان کو ہمت دلائیں کہ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، اور کوشش کریں کہ ایسا گھر کے اندر ایسا ماحول نہ بنے کہ جس کی وجہ سے شوہر کو یا والد کو غصہ آئے۔ اور شوہر اور والد اور بڑے بھائی کو بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس موقع کے اوپر اگر اس کو غصہ آ جائے تو اس جگہ سے ہٹ جائے۔ حضور نے فرمایا اس جگہ کو چھوڑ دو، کھڑے ہوئے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو تو لیٹ جاؤ، اور پانی پیو اور وضو کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ اس سے کیا ہوگا، غصے کی کیفیت جو ہے ختم ہو جائے گی۔